بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم و نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم و نحو کا لغوی معنی ہے راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا۔ علم و نحو کی تعریف کہ علم و نحو کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت اور اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ علم و نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر، یاد رکھیں اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو اور حرف اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ کوئی بھی نام ہو، مثلا زید، عمر، بکر، زینب، کراچی، لاہور، یہ سب کیا ہے؟ اسم کہلائیں گے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، یہ جو بھی کام ہوگا وہ فعل کہلائے گا۔ اور حرف اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے زید نے مارا۔ اس مثال میں زید اسم، مارنا فعل، نے حرف ہے۔ اگر کوئی کہے زید مارا، یعنی فعل نے کو درمیان سے ہٹا دے، اسم اور فعل کے درمیان سے، تو جملہ بے جوڑ ہو جائے گا۔ تو علم و نحو میں اسم اور فعل اور حرف ان تینوں کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ مثلاً کہ کسی بھی حرف کے آخر میں زبر، زیر یا پیش آتا ہے، وہ عامل کی وجہ سے آتا ہے۔ علم و نحو میں بعض عوامل ایسے ہیں جو زبر دیتے ہیں، بعض جر دیتے ہیں، اور بعض عوامل ایسے ہیں جو نصب دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو رفع دیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی کلمے کے آخر میں جو زبر، زیر، پیش یا نصب، رفع، نصب، جر آئے گا وہ عوامل کی وجہ سے ہی آئے گا۔ فائدہ: اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا زید، دار، دخل، فی، یہ 4 کلمے ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم و نحو سے سیکھتے ہیں کہ اس مثال میں پہلے زید آئے گا یا دار یا داخلہ یا فی، یعنی ان چاروں میں سے کون سا کلمہ پہلے آئے گا اور کون سا بعد میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جملے کی 2 اقسام ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس جملے کو لائیں گے زید دخل فی الدار، کہ زید اسم، دخل فعل، فی حرف اور الداری پر زیر ہے فی حرف جار کی وجہ سے۔ اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو یہ جملہ آئے گا دخل زید فی الدار، تو دخل فعل، زید ہے اسم لیکن داخلہ کی وجہ سے فاعل بن گیا، فی حرف اور داری مجرور فی حرف جار کی وجہ سے۔ ہاں جی، کہ جب علم و نحو کا فائدہ یہی ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ موضوع لہو۔ موضوع لہو کا مطلب کہ اس علم میں کس کی باتیں بتائی جائیں گی، اس علم میں کس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو علم و نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ جیسے مثال میں تھا کہ زید داغ دخل فی، کہ زید ایک کلمہ، دار دوسرا، دخل تیسرا کلمہ ہے اور فی چوتھا کلمہ ہے۔ جب ان چاروں کو جوڑ دیا، مثلا زید دخل فی الدار ہو گیا، تو اب یہ کلام ہے۔ تو علم و نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہوا کہ نحویین کلمہ اور کلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ علم و نحو کی غرض و غایت: عربی بولنے اور لکھنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا ہے کہ اسم، فعل اور حرف پر کون سا اعراب آئے گا اور ان
میں سے کون سا کلمہ پہلے آئے گا اور کون سا بعد میں آئے گا. مثلاً اگر جملہ اسمیہ ہو تو زید دخل فی الدار آئے گا، اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو دخل زید فی الدار آئے گا. آج ہم نے علم و نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و عائد کے بارے میں جانا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.